بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو ماسٹر میں آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کل ہم درست تلفظ کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ درست تلفظ جو ہے وہ بالکل اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ ہمارے لیے آکسیجن۔ ہم نے کل قواعد و انشاء پردازی کلاس 10 کی گرامر کی کتاب میں سے تختی نمبر 1 اور تختی نمبر 2 میں سے بہت سارے ایسے الفاظ کو پڑھا تھا اور اس میں بولے جانے والے غلط العام الفاظ اور درست الفاظ کے تلفظ کو بھی واضح کیا تھا۔ ہم نے جو تختی نمبر 1 پڑھی تھی اس میں ہم نے کہا تھا کہ پہلے دونوں جو حروف ہیں وہ ہوں گے مفتوح۔ تختی نمبر 2 میں ہم نے کہا تھا کہ پہلا حرف جو ہے وہ کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا، جبکہ دوسرا اور تیسرا حرف جو ہے وہ ساکن آئے گا۔ آج ہم قواعد انشاء پردازی کے اندر تختی نمبر 3 اور تختی نمبر 4 جو کہ بہت ہی مختصر ترین ہے، آج ہم اس کا جائزہ لیں گے اور عام زندگی کے اندر بولے جانے والے وہ تمام غلط الفاظ جن کو ہم بولتے ہوئے ذرا بھی جھجکتے نہیں ہیں، آج ہم ان کا تلفظ بھی درست کریں گے۔ تو آئیے ہم تختی نمبر 3 کی طرف پہلے بڑھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے گا کہ یہاں پر ہم نے ایک لفظ لکھ رکھا ہے جو پہلا حرف جو ہے اس کا، آپ دیکھیے گا یہ کیا ہے؟ اس کے اوپر پیش آتی ہے، اور پیش جس کے اوپر آئے ہم اس کو کہتے ہیں، وہ حرف جو ہے وہ مضموم ہوتا ہے۔ تو اس میں پہلا حرف اور دوسرا اور تیسرا حرف جو ہے یہ ساکن ہو جائے گا۔ تو جب ہم ان تینوں حروف کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک لفظ بنے گا جس کو ہم کہتے ہیں شکر۔ اس کو ہم عزیز طلباء کیا کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے گا اس کے وزن کے اوپر، شکر کے وزن کے اوپر اب ہم اس پوری تختی کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ پہلا لفظ جو ہے عمومی طور پر ہم اس کو پڑھتے ہیں جی حسن۔ کیا پڑھتے ہیں؟ حسن۔ لیکن یہ ہم غلط پڑھتے ہیں، تو ہم اس کو کہیں گے یہ لفظ جو ہے یہ حسن ہے۔ یہ لفظ جو ہے یہ حسن ہے۔ یہ لفظ جو ہے ہم اس کو عام طور پر جو پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں جی حکم۔ تو یہ حکم نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ حکم ہے۔ اب آپ دیکھیے گا بھائی، آپ ہندوؤں نے کشمیر کے اوپر ظلم و بربریت کے پہاڑ ڈھا دیے، تو یہ ظلم نہیں ہوتا، یہ لفظ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ظلم ہوگا۔ اور یہ لفظ ہے عذر۔ عذر۔ اچھا، عمومی طور پہ ہمارے طلباء جو ہیں وہ جب اسکول سے چھٹی کے بعد آتے ہیں تو عمومی طور پر ایک عذر پیش کرتے ہیں، یعنی عذر نہیں، عذر پیش کرتے ہیں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے جی، میں بیمار ہو گیا تھا، تو یہ ان کے لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں، یہ ان کے عذر نہیں ہوتے۔ جب وہ عذر کی بات کرتے سمجھ لیں کہ وہ جھوٹے بہانے ہیں، تو یہ لفظ ہے عذر۔ اس کے بعد ہے کہ بہت سارے جرائم پیشہ افراد جو ہیں وہ معاشرے کے اندر جرم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جرم کرتے ہیں، جرم نہیں کرتے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا یہ لفظ ہے بغض۔ بغض کہتے ہیں کسی کے ساتھ دشمنی رکھنا، کسی کے ساتھ عداوت رکھنا۔ تو بھئی ہم عام طور پر یہ کہہ دیتے ہیں آپ کو میرے ساتھ کیا بغض ہے؟ آپ نے دل میں کوئی بغض پال رکھا ہے، تو یہ بغض نہیں ہوتا، یہ بغض ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم تختی نمبر 2 کی جانب چلتے ہیں۔ تو تختی نمبر 2 کے اندر آپ نے یہ کچھ حروف لکھے ہوئے دیکھ رکھے ہیں۔ تو عمومی طور پر یہ لفظ جو ہے یہ اخلاق ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ الف جو ہے یہاں پر پھر مفتوح ہے، خے جو ہے یہ ساکن ہے، لام جو ہے یہ پھر مفتوح ہے، اور کاف جو ہے یہ ساکن ہے۔ تو اس کو عمومی طور پر جو ہمارے معاشرے کے اندر، بھئی آپ اخلاق کے بہت اچھے انسان ہیں، تو یہ اخلاق نہیں ہوتا، یہ کیا ہوتا ہے؟ اخلاق۔ یہ لیں، اخلاق، اخلاق نہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اب اخلاق کے وزن پر اب ہم سارے کے سارے الفاظ جو ہیں ان کے اوپر اعراب لگانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا لہجہ، ہمارا تلفظ جو ہے وہ درست ہو جائے۔ تو یہ دیکھیے گا کیا ہے، یہ
اخبار، دیکھیے گا اسلاف، اب دیکھیے گا عمومی طور پر اس کو پڑھتے ہیں اسلاف، اسلاف کے کارنامے جو ہے وہ بتائیں آپ، تو یہ اسلاف نہیں ہے، یہ اسلاف ہے، یہ اخبار نہیں ہے۔ عمومی طور پر میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارا پنجابی لہجہ جو ہے وہ ہمارے اردو لہجے پر غالب آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اخبار کو اخبار بھی پڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ غلط العام ایک لفظ جو ہے یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ جی جملے کی اقسام تحریر کریں، یہ اقسام نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اقسام۔ یہ کیا ہے؟ افواج نہیں پڑھنا اس کو آپ نے، یہ اس کو پڑھنا ہے افواج، افواج، افواج پاکستان، افواج پاکستان نہیں۔ پھر دیکھیے گا ہم کہتے ہیں ضلع، اب ضلع جو ہے وہ تو آپ سمجھیں کہ پہلا زواد جو ہے وہ مکسور ہے، بنتا ہے، لیکن جب ہم اس کی جمع بناتے ہیں تو ضلع کی جمع بن جائے گی اضلاع، اضلاع۔ یہ لقب کی جمع ہے القاب، یہ افراد کسی بھی چیز کا زیادہ ہو جانا، جس کو ہم کہتے ہیں افراط زر، دولت کا بے جا ہو جانا افراط زر کہلاتا۔ اس کے بعد دیکھیے گا فرد کی جمع افراد۔ اب ہم اپنی تیسری تختی کی جانب چلتے ہیں، تو تیسری تختی جو ہے ہماری، یہ دیکھیے گا یہاں پر جو الف ہے یہ مضموم ہے چونکہ اس کے اوپر پیش ہے، میم جو ہے یہ مفتوح ہے، را جو ہے یہ مفتوح ہے، تو یہ لفظ بنے گا امرا، عمرہ نہیں پڑھنا اس کو، امیر کی جمع امرا، ذرا را کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیے گا، امرا۔ تو اب ہم اس کے اوپر اعراب لگاتے ہیں امرا، یہ دیکھیے گا کہ دونوں حروف جو ہے میم اور را جو ہے یہ دونوں ہو گئے مفتوح۔ آئیے ہم اسی کے وزن کے اوپر اب باقی کے اعراب لگانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا تلفظ جو ہے یہ درست ہو جائے۔ یہ دیکھیے گا علماء، غرباء، تو عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ علماء کرام۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے جید علماء کرام موجود ہیں، تو یہ علماء نہیں ہے، یہ علماء ہے۔ عالم کی جمع علماء، غریب کی جمع غرباء۔ اب فقیر کی جمع ہے فقراء۔ اب شہید کی جمع ہے شہداء۔ اب یہاں پر شاعر کی جمع ہے شعراء، اور آخری جو ہمارا لفظ ہے ادیب کی جمع ہے ادباء۔ اب آپ دیکھیے گا کہ ہم عام زندگی کے اندر بے شمار الفاظ انہی میں سے جو اکثر اوقات غلط بولتے ہیں اور ذرا برابر بھی ہمیں پریشانی نہیں ہوتی، لیکن اب آپ کو درست لفظ کے اوپر غور کرنا ہے اور اپنے لہجے کو بھی درست کرنا ہے، اپنی املا کو بھی درست کرنا ہے اور اپنی سوچ کو بھی درست کرنا ہے۔ بولتے ہوئے ذرا تھوڑا سا احتیاط کیا کیجئے تاکہ آپ کا تلفظ درست ہو۔